یہ صبح سلطان منزل کے کچھ مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی تو کچھ کے لیے اتنی گھٹن زدہ۔ حسینہ ساری رات بے چین رہی تھی کیونکہ مہر بے چین تھی۔ وہ رات سے اب تک اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ مہر ان کو عزیز تھی، بے حد عزیز۔ وہ اس کی خاطر اپنی سگی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتی تھی۔ مہر کے آگے ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا۔ ناشتے کی میز پہ سارا گھر جمع تھا سوائے مہرماں کے۔ وہ رات سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ حالے اس کی غیر موجودگی محسوس کر چکی تھی، تبھی بے دلی سے چند لقمے زہر مار کر کے اٹھ گئی۔ اب وہ مہر کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مہر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ حالے خاموشی سے اندر آ گئی۔ مہر اس کو نظر انداز کر کے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ حالے نے نرمی سے اس کا بازو تھاما اور اس کو اپنے ساتھ صوفے پہ لا کر بٹھایا تھا۔ آپ ہی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کل شام جو کچھ بھی میں نے کہا میں اس بارے میں آپ کو شروع سے سب بتانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ سے بدگمان نہ ہو بس۔ مہر خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہا تھا وہ حالے کو بتا دے کہ وہ سفیر کو کتنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی، اور پھر حالے نے اس کو شروع سے آخر تک سب بتا دیا تھا کہ کس طرح سفیر نے اسے شادی کے لیے پوچھا اور کب حالے کو اس سے محبت ہوئی۔ آپی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ایک بن مانگی دعا کی طرح مل گیا مجھے۔ میں نے تو ساری زندگی اسی کے ملنے کی دعا کی تھی۔ مہر نے سوچا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ان سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ میں بس ان کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے تو 16 سال کی عمر سے پتہ تھا کہ میں بس اسی سے عشق کرتی ہوں۔ میں تو تب سے اسے چاہتی ہوں جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں آتے تھے۔ ہماری تو پسند ناپسند بھی ایک دوسرے سے کافی الگ ہے۔ ہماری نظریے میں، ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم ایک ہونے والے ہیں۔ میں نے اپنا نظریہ، اپنی پسند ناپسند سب اسی سے تو جوڑ لیا تھا۔ میری سوچ کو میں نے اسی تک محدود کر لیا، لیکن وہ مجھے پھر بھی نہیں ملا۔ آپی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرے لیے فیلنگز رکھتے ہوں گے۔ جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا آئی واز شاکڈ، آئی واز لائک کیا انہوں نے واقعی میرا نام لیا؟ وہ ایک جذب کے عالم میں کہے جا رہی تھی۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ جب سے میں نے تمہارے منہ سے اس کا نام سنا ہے، آئی ایم شاکڈ، آئی ایم لائک کیا تم نے واقعی اس کا نام لیا؟ وہ بس اپنے دل میں ہی کہہ سکی تھی۔ حالے اگر تم دونوں الگ ہو گئے، میرا مطلب کسی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے نہ ہو سکا تو؟ اس کے اندر ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ شاید حالے ابھی اس سے اتنی اٹیچ نہ ہوئی ہو، شاید ابھی اس کی محبت نے ان بلندیوں کو نہ چھوا ہو، شاید اب بھی اس محیب اندھیرے میں کوئی امید کا دیا روشن ہو سکتا ہو۔ میں مر جاؤں گی آپی، حالے مر جائے گی سفیر کے بغیر۔ امید کا ٹمٹماتا دیا بجھ گیا تھا تو اب احساس ہوا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اب ان سے الگ ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، چچی جان کی وجہ سے ہے نا؟ ان کو سفیر سنبھال لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مہر مسکرا بھی نہ سکی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے بھاری دل سے دعا دی تھی۔ کرب سا کرب تھا۔ دادا جان میں آ جاؤں؟ وہ ان کے کمرے کے اد کھلے دروازے پہ دستک دیتا اپنی مخصوص مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ مینڈا سا مینڈے جیون دی وجہ تو آتے مینڈا ہاتھ ٹھہرے، میری سانس سے میری جینے کی وجہ تم آؤ تو میرے دل کو ٹھنڈک ملے۔ وہ ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ کمپنی کے حالات، حاضر و نفع نقصان، سیاست پہ نظر ثانی، بڑھتی مہنگائی پہ اپنی تجویز، ان سارے موضوعات پہ بحث کے بعد وہ اصل مدعے پہ آیا تھا۔ ممی چاہتی ہے میں شادی کر لوں، وہ گلا کھنکارتے بولا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں ممی کی پسند سے شادی نہیں کر سکتا، میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں۔ آسان حل ہے، اس کو بھول جاؤ، کیونکہ پروا کبھی حالے کے لیے نہیں مانے گی۔ انہوں نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں؟ اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ بس سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے؟ آپ ممی سے بات کریں نا، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں میں حالے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ممی نے اس سے خواہ کا بیر باندھ دی ہے۔ حالے تو بچی الٹا سیدھا بول دیتی ہے، وہ بڑی ہیں، درگزر کر لے، لیکن نہیں، انہوں نے تو اس بات کو ایگو کا مسئلہ ہی بنا لیا۔ وہ جیسے بے بس سا کہہ رہا تھا، وہ اس فیملی پالیٹکس سے بہت دور تھا۔ دیکھو بچے، حالے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کو یوں ہی کسی کے سر پہ مسلط نہیں کر سکتا۔ پروا کو خود آ کر مجھ سے بات کرنی ہوگی، باقاعدہ طور پر اس کا مانگنا ہوگا۔ لیکن اب جب تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے تو میں پروا سے بات کروں گا۔ لیکن سفیر میری ایک بات یاد رکھنا، اگر حالے کو ناخن کے ایک ذرے جتنی بھی تکلیف ہوئی تو میرا ہاتھ ہوگا اور تم سب کا گریبان، یاد رکھنا۔ نرم دو ٹوک لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ یار آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہٹلر کا جانشین ہوں میں۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے، بہت خوش رکھوں گا اس کو، بس ممی مان جائیں ایک بار۔ ویسے ایک بات بتائیں،
جس کی آپ اتنی سائڈ لے رہے ہیں وہ خود ایک چلتی پھرتی آفت ہے، وہ جو میری ممی کو نہیں بخشتی وہ مجھے کیا چھوڑ دے گی؟ سفیر اپنی عورت کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو۔ عورت چاہے جتنی مرضی آفت ہو، جتنی بھی خود سر ہو، جتنی بھی بہادر ہو، اپنے مرد کی سپورٹ کے بغیر زیادہ دیر تک سفر نہیں کر پاتی۔ یہ معاشرہ اکیلی عورت کے لیے ایک عذاب ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ ہم چاہے جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں، جتنا چاہے خود کو گروم کر لیں، اندر سے ہماری سوچ ستی ہی رہے گی۔ ہم ایک مضبوط عورت کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس معاشرے کو وہ عورت چاہیے جو ہر وقت روتی دھوتی رہے، جو اپنے ہر فیصلے کے لیے ایک مرد کی محتاج رہے، جو شادی سے لے کر بچے پیدا کرنے تک مرد کی مرضی سے چلے۔ ایسے میں اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے بولتی ہے تو معاشرہ اس کو بے حیا، بدچلن اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتا ہے۔ یہ معاشرہ ایک مضبوط اور خود مختار عورت کو جھیل نہیں پاتا۔ ایسی عورت لوگوں کو کھٹکتی ہے، اور جس عورت سے تمہارا پالا پڑا ہے نا سفیر، وہ اپنے حقوق بھی جانتی ہے اور اپنی پاور بھی، وہ دب کے چلنے والی نہیں ہے، وہ خود کو تمہارے لیے کبھی بھی بے توقیر نہیں کرے گی۔ ایسی عورت بزدل مرد کے ساتھ گزارا نہیں کرتی، اس کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو ورنہ ایک دن اس کو کھو دو گے۔ دادا جان، آپ نے فیمنزم کب جوائن کی؟ بلکہ جوائن کیا کی؟ آپ کو تو لیڈر ہونا چاہیے اس موم بتی مافیا کا۔ کیوں سفیر بھائی، صحیح کہا نا میں نے؟ دادا جان کے کمرے کے کھلے دروازے سے جھانکتا حسن آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا۔ سفیر بیٹا، ذرا میری چھڑی تو پکڑانا، کچھ لوگوں کے پر نکل آئے ہیں، ایسے گستاخ لوگوں کو سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ جاؤ بیٹا چھڑی لاؤ۔ وہ بظاہر بہت سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سفیر بڑی تابیداری سے چھڑی لینے کے لیے اٹھا تھا۔ ویسے ایک بات ہے سفیر بھائی، ویسے تو آپ سے اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا، لیکن جب مجھے مار پڑوانی ہو آپ کے چار چار ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دادا جان، آپ ذرا میری اس حسین شکل کو غور سے دیکھیں، سیم ٹو سیم میرات سلطان کی طرح دکھتا ہوں، سگا پوتا ہوں آپ کی جائیداد کا دولوتا وارث۔ کچھ عزت دیں یار میری بھی، وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ سفیر بیٹا، چھڑی کینسل، اب مجھے میرے وہ بھورے بوٹ اٹھا کر دو، میں ذرا چیک کروں اب بھی پیٹھ پہ نشان چھوڑتا ہے یا نہیں۔ جو حکم دادا جان۔ سفیر فوراً حکم بجا لانے کو اٹھا تھا۔ ویسے بھورے بوٹ سے یاد آیا، آپ کے وہ گولڈن خاندانی جوتے، وہی جو آپ کو آپ کے ابا نے دیے تھے، وہ میری بہن نے بخش کو دے دیے، اس کی اسکول کی فیئر ویل تھی نا، حسن چمکتی آنکھوں سے بتا رہا تھا۔ سفیر نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ دادا جان بھی حیرت زدہ تھے۔ لیکن میں نے تو اس کو اسکن کلر کے جوتے لینے کو کہا تھا، میرے ابا کے جوتے تو ڈارک گولڈن تھے، اور میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جائے، اس کو رنگوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ان کو کیا پتا، ڈارک گولڈن کو اسکن کلر بتانے والا حسن ہی تھا، وہ مارے حیرت کے یہی کہہ سکے تھے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب حالے لے گئی بوٹ، وہ افسوس سے بولا تھا۔ لیکن بخش تو جینز شرٹ پہن کر گیا تھا نا، اس کے ساتھ ایسے روایتی جوتے کون پہنتا ہے؟ سفیر جیسے یاد آنے پہ بولا۔ بخش کہتا ہے میرا اپنا سٹائل ہے، میں دنیا سے ہٹ کر چلتا ہوں، جو کام دنیا والے کرنے سے گھبراتے وہی کام تو بخش جب بار نہ ڈر ہو کر کرتا ہے۔ وہ باقاعدہ بخش کی نقل اتارتے ہوئے بولا، اس کے سٹائل کی تو ایسی کی تیسی، یا اللہ حالے، وہ مجھے میرا ابا نے دیے تھے، میں نے سفیر کے نکاح کے لیے رکھے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے بچے؟ آپ کہیں تو بخش سے واپس لے آؤں؟ حسن چہرے پہ زمانے بھر کی معصومیت سجاتے بولا۔ اب کیا سفیر سلطان ایک ملازم کی اترن پہنے گا؟ رہنے دو اسی کے پاس، سفیر کے سر کا صدقہ سمجھوں گا میں۔ یوسف سلطان اپنے جلالی موڈ میں آ چکے تھے، تبھی حسن نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی، جبکہ سفیر گم سم سا واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کا غم دادا سے بڑا تھا، پہلے فیورٹ شرٹ اور اب دادا کے خاندانی جوتے، جن کو پہننے کا سفیر کو بچپن سے ہی شوق تھا۔ حالے سلطان نے اس پہ ابھی اور کتنے ظلم کرنے تھے۔ محرمہ اپنے کمرے کی ساری بتیاں بجھائے ٹھنڈے فرش پہ اکڑوں بیٹھی تھی، ایسے کہ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، بال بکھرے تھے، حلیہ بے ترتیب، یہاں تک کہ کل سے لے کر اب تک اس نے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے فروا اندر آئی تھی۔ ملکجے سے اندھیرے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ انہوں نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو سارے میں روشنی پھیل گئی، سفید روشنی۔ مہر نے بے اختیار آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ محرمہ، یہ سب کیا سن رہی ہوں میں؟ حالے نے کل رات کیا بکواس کی ہے دیکھو، مجھ سے جھوٹ بولنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی جان مجھے سب بتا چکی ہیں، اب کچھ بولو گی بھی یا اسی طرح سوگ مناتی رہوگی؟ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مہر کے حلق میں انگلی ڈال کر سچ کا پتہ چلا لیں۔ جب سب کچھ پتہ ہے آپ کو تو اب مجھ سے کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اسی طرح آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بولی۔ پروا نے اس کے قریب جا کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا اور اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔
مجھے پاگل بنانا بند کرو مہر۔ میں نہیں جانتی اس نے کیا بکواس کیا یا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں نہ تمہیں اس طرح ہارنے دوں گی اور نہ خود خاموش بیٹھوں گی۔ حالیہ اور سفیر کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کم از کم میری زندگی میں تو نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھی غرا رہی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ ہاں کیا کروں؟ گلا دبا دوں اپنی بہن کا، مار دوں اس کو؟ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ساری زندگی مجھے سفیر کے خواب دکھائے آپ نے کہا، سفیر کو زیادہ بولنے والی لڑکیاں نہیں پسند۔ میں نے اپنی زبان سے لی۔ آپ نے کہا سفیر کو انڈیپینڈنٹ اور مردوں کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں نہیں پسند۔ میں نے جاب چھوڑ دی، حالانکہ سفیر کو تو ایسی لڑکیاں پسند تھی۔ اور ہیں، میں نے تو اپنی ساری زندگی اپنا جینا ورنہ سفیر سے جوڑ لیا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے مومانی جان۔ آپ نے کہا سفیر کو مذہبی لڑکیاں نہیں پسند۔ میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، اور جب کبھی پڑھتی ہوں تب ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ سفیر تو گھر پہ تو نہیں، وہ آ تو نہیں گئے۔ میں نے تو خدا کو بھی چھوڑا ہے صرف سفیر کے لیے۔ میری تو زندگی کی ساری ایکویشن ہی خراب ہو گئی۔ میں اسکوائر ون پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہوں۔ میری لائف، میرے گولز تو سب بس یہی تھے کہ میں سفیر سے شادی کروں گی اور پھر مجھے ابا کی محبت مل جائے گی۔ اس کا لہجہ روندا ہوا تھا۔ میں نے صرف سفیر نہیں کھویا، میں نے یوسف سلطان بھی کھو دیا ہے۔ ساری زندگی کے لیے سب کچھ کھو دیا ہے میں ہر چیز کا مداوع کروں گی میری جان، مجھے ایک موقع دو۔ تم ہمت کیوں ہار رہی ہو؟ میں ہوں نا، پرواہ سلطان کے ہوتے ہوئے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، لیکن میں تمہارے علاوہ کسی اور کی شادی سفیر سے نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی محبت سے کہہ رہی تھی۔ ارے کس چیز کا مداوع کریں گی آپ؟ اس کی بھوری آنکھوں میں تنفر تھا۔ میں نے اپنا خدا چھوڑا ہے سفیر کے لیے۔ میرا خدا مجھے واپس کر سکتی ہیں؟ آپ کے تو اپنے تھاٹس ہی کلیئر نہیں تھے۔ کبھی آپ نے مجھے دقیانوسی بنا دیا تو کبھی ماڈرن، اور میں سفیر کی محبت میں اتنی پاگل تھی کہ آپ کی ہر بات پہ عمل کرتی چلی گئی۔ وہ بول بول کر ہانپ چکی تھی، تبھی بیڈ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ سب حالے کی وجہ سے ہوئے، تم مانو یا نہ مانو، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ اسی نے سفیر کو کوئی ایسی ویسی پٹی پڑھائی ہے کہ اس کو حالے کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں۔ میں اگر اس سے نفرت کرتی تھی تو اس کی کوئی وجہ تھی، لیکن تم اس ناگن کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ مجھے میری بہن کے خلاف مت کریں، یہ بیکار ہے آپ کا یہ حربہ، مجھ پہ اثر نہیں کرے گا۔ کوئی بھی بات یا کوئی بھی چیز مجھے میری بہن سے بدظن نہیں کر سکتی مومانی جان۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلی جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اب سنبھل چکی تھی، تبھی متوازن لہجے میں بول رہی تھی، ایک دن آئے گا مہر جب تم مجھ پہ یقین کرو گی، میری باتیں مانو گی، میرا کہا مانو گی، ایک دن آئے گا۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مہر نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا، اس کے پاس ابھی غم منانے کو اور بہت سی باتیں تھیں۔ وہ اس وقت ڈاکٹر عبید الرحمن کے گھر میں آتش دان کے پاس رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ عبید الرحمن ان کے سامنے اسی طرح کے ایک صوفے پہ بیٹھے تھے، ایسے کہ ان کے صوفے کا رخ آتش دان کی طرف تھا۔ نفیسہ کو ان کا نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ غالباً عمر کی رپورٹس تھیں، ساتھ ساتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتے جاتے۔ نفیسہ جب سے یہاں آئی تھی عمر کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ اس کو 7 سمندر پار کی آب و ہوا راس آ گئی تھی۔ شاید اس وقت بھی وہ اس کو عبید الرحمن کے کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ عمر کی بے ہوشی کے اگلے روز انہوں نے کیس چھوڑ دیا تھا اور کچھ ہی دن بعد امریکہ آ گئی تھی۔ یہاں آ کر وہ سب سے پہلے ڈاکٹر عبید الرحمن سے ملی تھی۔ 2 دن پہلے عمر کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہو گئے تھے، آج ان کی رپورٹ آنی تھی۔ باہر سخت برفباری تھی، تبھی ڈاکٹر عبید نے ان کو اپنے گھر بلا لیا تھا کہ ان کا گھر اس ہوٹل کے بالکل قریب تھا جہاں نفیسہ رہ رہی تھی۔ ڈاکٹر عبید الرحمن سانولی رنگت، متناسب نقوش اور درمیانے قد کے تھے۔ ان کا تعلق انڈیا سے تھا۔ ان کی اور محسن کی دوستی ہاسٹل میں ہوئی تھی۔ محسن کے پاکستان آنے کے بعد بھی یہ دوستی اسی طرح برقرار تھی۔ وہ دونوں کبھی خط و کتابت کے ذریعے تو کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے۔ عمر کی بیماری کے بارے میں بھی محسن نے ان کو ٹیلی فون پر سب بتا دیا تھا اور عبید الرحمن نے ان کو امریکہ آنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت نفیسہ پچھلے 15 منٹ سے ان کے کچھ بولنے کے انتظار میں تھی۔ اب ان کا ضبط جواب دے گیا، کیا اس رپورٹ میں ایٹم بم بنانے کا راز لکھا ہے جسے آپ پچھلے 15 منٹ سے پڑھے ہی جا رہے ہیں؟ وہ غصے میں نہیں تھیں، وہ بس خوف زدہ تھیں۔ وہ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے کہ عبید الرحمن کی اردو اور ہندی بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر عبید نے چند لمحے چشمے کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے دیکھا تھا، جیسے ان کا مخل ہونا پسند نہ آیا ہو، اور دوبارہ نظریں جھکا لی تھیں۔ نفیسہ کلس کر رہ گئی، اف، یہ سرجنز کا ایٹیٹیوڈ!
5 منٹ مزید گزر گئے۔ نفیسہ اب اٹھ کر یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی تھی۔ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ڈاکٹر عبید کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں کوئی رپورٹ نہ پا کر تھوڑا حیران ہوئی۔ اب وہ ان کے سر پہ آ کھڑی ہو گئی۔ تب انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیلی جتنی لمبی اور 4 انگلیوں جتنی چوڑی کتاب دیکھ کر تو جیسے ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے؟ میرا بیٹا کینسر کا مریض ہے، اس وقت اس کی رپورٹ سے زیادہ ضروری آپ کو یہ فضول سی کتاب لگتی ہے؟ میں اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا کیس چھوڑ کر یہاں چھک ماننے آئی ہوں، یہ لگتا ہے آپ کو؟ ابھی کہ ابھی میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں، آپ سے 100 گنا بہتر ڈاکٹرز مل جائیں گے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے گویا دھاڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر عبید نے کتاب کو بند کر دیا۔ اب وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھے۔ پڑھنے نہ دیجیے گا آپ مجھے، پچھلے 15 منٹ سے ایک لفظ نہیں سمجھ سکا میں۔ بولیں کیوں چیخ رہی ہیں؟ وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہے تھے۔ نفیسہ کو اس وقت ان پہ کسی پاگل کا سا گما ہوا۔ میرے بیٹے کی رپورٹس میں کیا آیا ہے؟ اس کی سرجری کب کرنی ہے؟ وہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ مجھے یہ سب بتا دیں تو میرا اس ہاتھ سے کھڑکی کے باہر اشارہ کیا تھا، برف باری میں ذلیل ہو کر یہاں تک پہنچنا، میری ساری محنت وصول ہو جائے گی۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی چبا چبا کر کہہ رہی تھیں۔ آپ کے بیٹے کو پہلی نظر دیکھ کر ہی تو بتا دیا تھا اسی دن۔ سب کچھ نہیں ہے آپ کے بیٹے کو، کینسر کوئی مریض نہیں ہے وہ، اور کیا بتاؤں آپ کو؟ جب اس دن یقین نہیں کیا آپ نے تو بار بار کیا دہراؤں اپنی بات؟ آپ وکلا کے موٹے دماغ میں ایک بات گھستی ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ آپ کو اس بات کا ایک پختہ ثبوت چاہیے ہوگا۔ اب آپ کے بیٹے کا دماغ تو بولنے سے رہا کہ اس کو کوئی کینسر نہیں ہے، اور یہ رپورٹس، ایک انگلی اور انگوٹھے سے رپورٹس کو ہوا میں اٹھایا تھا۔ اگر ان رپورٹس میں لکھے اصطلاحات آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو پڑھ لیجئے، وہ پرسکون سے کہہ رہے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بدقت بول پائی تھیں۔ آپ نہیں مانیں گی، چلیں وہ جو سامنے والا کمرہ ہے نا، وہاں سے قرآن پاک لا دیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دینے کو تیار ہوں میں، تب تو مان جائیں گی آپ۔ اگر یہ سچ ہے تو عمر کی وہ حالت، وہ سب کیا تھا؟ اس کا بے ہوش ہونا، اس کا سر درد، اس کے ناک سے خون آنا، اس کی نقاہت، وہ سب کیا تھا؟ اور اگر یہ سچ ہے تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ ڈاکٹر عبید نے افسوس سے ان کو دیکھا تھا۔ نفیسہ آپ پلیز بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اب کہ ان کے لہجے میں ہمدردی تھی، وہ نڈھال سی بیٹھ گئیں۔ عمر کو ہونے والا سر درد میگرین ہے، کینسر نہیں۔ میں دن میں روز اس مرض کے شکار لوگ دیکھتا ہوں، اسی لیے عمر کو دیکھ کر میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے سوائے کینسر کے، لیکن آپ نہیں مانی۔ خیر کوئی بھی نہ مانتا، پھر میں نے اس کے تمام ٹیسٹ کیے اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا اس موذی مرض سے محفوظ ہے۔ اب آپ آتے ہیں ان علامات پہ جن سے آپ کو لگا کہ عمر کو کینسر ہے۔ آپ کے بیٹے کو ایک خاص قسم کا ڈرگ دیا جاتا رہا ہے جس سے اس کے سر میں درد اٹھتا ہے اور ناک سے خون بہتا ہے۔ اس ڈرگ کی مقدار ذرا سی بڑھا دو تو بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ رہی بات آپ کو یہاں بلانے کی، تو میں یہ نئی کتاب لایا تھا، اس میں اتنی مشکل اردو ہے، ذرا کچھ الفاظ کے معنی جاننے تھے، لیکن آپ تو پہلے ہی انگاروں پہ لوٹ رہی ہیں۔ خیر مزید کچھ جاننا ہے؟ نفیسہ جو دم سادے ان کو سنے جا رہی تھی، ان کو لگا تھا جیسے ان کے کانوں میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ ان کو یکدم کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ کچھ نہیں جاننا مجھے، اب کچھ بھی نہیں جاننا، سب ختم ہو گیا ہے سب۔ میں کیسے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ پائی؟ میں نے کیسے عمر کو اپنی مجبوری بننے دیا؟ میں کیسے بے وقوف بن گئی؟ میں تو شہر کی سب سے جینیس وکیل ہوں۔ آپ وکیل تھیں؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے تھیں پہ زور دیتے بولے۔ نفیسہ نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں 1000 سوال تھے۔ کل آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں آپ کا وکالت کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وہ لڑکی جس کا کیس آپ لڑ رہی تھی، اس لڑکی نے، مریم نے خودکشی کر لی ہے 1 ہفتہ پہلے، اور اس نے اپنے آخری بیان میں یہ کہا ہے کہ آپ نے زبردستی اس لڑکی کو اس کیس میں شامل کیا۔ وہ وکٹم نہیں تھی، اس نے چند پیسوں کے عوض اس کیس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ آپ نے اس کو دھمکی دی تھی اور آپ نے اس کو یوز کیا کیونکہ آپ کو اپنے شہر کی سب سے بڑی وکیل بننا تھا اور آپ کئی طرح کے معاشی مسائل سے گزر رہی تھی۔ تبھی آپ نے شہر کے چند امراء اور عزت دار گھرانوں کے معزز مردوں کو اس کیس میں گھسیٹا تاکہ آپ کے مسائل ختم ہو سکیں۔ یہ ساری بات مجھے کل محسن نے ٹیلی فون پہ بتائی تھی۔ نفیسہ کو اس برف باری میں بھی پسینہ آ گیا تھا، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عبید الرحمن بھی ان کے پیچھے آئے، لاؤنج میں آ کر ذرا دیر کو ٹھہری تھی، لیکن ایک بار پھر ان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازہ پار کر گئی تھی۔ گھر کے باہر برف ایسے گر رہی تھی جیسے آسمان سفید آنسو رو رہا ہو۔
وہ سڑک پہ گری برف پہ بیٹھ گئی تھی. ان کا نیلا اوور کوٹ ذرا سی دیر میں برف سے سفید ہو گیا تھا. وہ وہیں سڑک پہ بیٹھی لمبی لمبی سانسیں لینے لگیں. ڈاکٹر عبید تعصب سے ان کو دیکھ رہے تھے. مس حیات اندر چلیں پلیز، یہاں بہت سردی، آپ بیمار ہو جائیں گی. آپ میرے مہمان ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ اس طرح سڑک پہ بیٹھی رہیں. ہمت کریں، آپ مضبوط ہیں یا پھر تھوڑا رو لیں. رونا اچھا ہوتا ہے، وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھے فکر مندی سے کہہ رہے تھے. ڈاکٹر میرا پیشہ میرا عشق ہے، میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی. میرے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر میری فیسیں ادا کی ہیں. میں سخت سردی اور چلچلاتی دھوپ میں پیدل یونیورسٹی تک گئی ہوں کیونکہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں نے اپنی منگنی اس لیے توڑ دی کیونکہ میرے منگیتر کو میرا وکیل بننا پسند نہیں تھا. میں اس سے محبت کرتی تھی لیکن میں نے پرواہ نہیں کی. میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، وکیل بننا، اور میں بن بھی گئی تھی. مجھے لگا میری محنت وصول بھی ہوگی، لیکن اصل آزمائش تو تب شروع ہوئی تھی. کوئی بھی شخص مجھے کیس دینے سے ڈرتا تھا کیونکہ میں عورت ہوں. وہ طنزیہ سا ہنسی تھیں. کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا. ان کو لگتا تھا میں بے وقوف ہوں، کم عقل ہوں، میں مردوں کے مقابلے میں لڑ نہیں سکتی. میں نے پھر سے محنت کی. میں نے کئی سال چھوٹے موٹے کیس لڑے. میں نے اپنا مقام بنایا. میں نے خود کو ایک برانڈ بنایا. جب میں کورٹ میں کھڑے ہو کر دلائل دیتی تھی تو جج قائل ہوتے تھے. جب میں ثبوت لاتی تھی تو مجرم پھانسی چڑھتے تھے. جب میں شیرنیوں کی طرح غراتی تھی تو کورٹ میں کھڑا ہر شخص بس مجھے سنتا تھا. نفیسہ حیات کو، بیرسٹر نفیسہ حیات کو سنتا تھا. انہوں نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی تھی. وہ رو نہیں رہی تھی لیکن ان کی آنکھیں نم تھی. عبید الرحمن اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھے ان کو سنے جا رہے تھے. ایسے کیسے کوئی بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں دوبارہ ان لوگوں کے سامنے بول نہیں پاؤں گی؟ کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے میں وہ سیاہ کوٹ دوبارہ نہیں پہن سکتی؟ کوئی کیسے میرے اتنے سالوں کی محنت پہ پانی پھیر سکتا ہے؟ وہ کورٹ روم کے گناہ گاروں کی باتیں سنتی. دیواریں، وہ رات چھپائے بیٹھی کورٹ کی کرسیاں، وہ سب مجھ سے چھوٹ جائیں گی. سردی کی وجہ سے ان کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے لیکن ان کو پرواہ نہیں تھی. آپ واپس جائیں، جا کر اپنے لیے لڑیں، اپنا حق لیں. یہاں بیٹھ کر ہمت ہارنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے بیٹے کو یوز کیا ہے ان لوگوں نے، ان کے گریبان پکڑے. میں کس منہ سے واپس جاؤں گی؟ میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو کہ نفیسہ بیگم نے بیٹے کی محبت میں انصاف کی جنگ چھوڑ دی؟ نفیسہ ہار گئی. اس نے اپنے بیٹے کے لیے اس مقدس پیشے کی پامالی. نفیسہ لوگوں سے ڈر گئی. وہ جو بس خدا سے ڈرتی تھی وہ لوگوں سے ڈر گئی. اس کا ایمان کمزور ہو گیا. میرے ملک کی مٹی مجھے گالیاں دے گی، میں کیسے واپس جاؤں؟ ڈاکٹر عبید الرحمن نے کچھ کہنے کو منہ کھول آئی تھا کہ سامنے سے آتے عمر کو دیکھ کر لب بھیج لیے. اب نہ جانے اس بچے کا کیا ہوگا. اس بے پالک بچے کی وجہ سے نفیسہ نے اپنا سب کچھ ہار دیا. اب تو وہ اس بچے سے نفرت کریں گی. ظاہر ہے ان کی اپنی سوچیں تھیں. نفیسہ نے بھی اس کو آتے ہوئے دیکھا تھا. اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں بہت سردی ہے، اندر چلیں نا پلیز. اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند بھری تھی. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نفیسہ کے چہرے پہ پھیرتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہا تھا. وہ چند لمحے اس کو دیکھتی رہی. ان کی آنکھیں بھرنے لگیں اور پھر یکدم انہوں نے کھینچ کر عمر کو گلے سے لگا لیا. میرا بیٹا، میرا عمر، تمہاری اماں تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے. وہ تمہارے لیے ایک ایک سے لڑ سکتی ہے. وہ تمہارے لیے جان دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے، یاد رکھنا. وہ اس کا منہ چوم رہی تھی تو کبھی ہاتھ. عمر ٹھیک تھا، یہ خیالی دنیا روشن کر گیا تھا. ڈاکٹر عبید الرحمن حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے. کیا یہ عورت پاگل ہے؟ اماں کسی کو مارنا گناہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ نفیسہ اس کی بات پہ مسکرا دی. ہاں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی آپ کی گردن دبا کر آپ کو مارنا چاہے یا پھر آپ کے سینے سے آپ کا دل نکالنے کی کوشش کرے یا آپ کی سب سے محبوب رشتے کو اذیت دے تو اس کو مارنا جائز ہوتا ہے. عمر کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی، ساتھ اس کا جسم کانپ رہا تھا. اس کو سردی لگ رہی تھی. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کین یو ایکسپلین؟ نفیسہ بغیر جواب دیے اٹھ کھڑی ہوئی. انہوں نے اپنا نیلا اوور کوٹ اتارا تھا اور عمر کے کندھوں پہ اڑا دیا. پھر جھک کر اس کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا. اماں آئی ایم ناٹ اے کڈ، نیچے اتارے مجھے. وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولا تھا. نفیسہ سنی انسنی کرتی گھر کی جانب پڑنے لگی. ابھی وہ گیٹ کے اندر جاتی کہ عبید الرحمن نے ان کو پکارا. کیا آپ پاگل ہیں؟ میں ایک ماں ہوں، انہوں نے مڑے بغیر جواب دیا تھا. رات کی تاریکی پھیل چکی تھی. ہر طرف سے آسمان کا جال بچھا تھا. ہارون اپنے گھر کے لان میں رکھے صوفے پہ بیٹھا آسمان کو گھورے جا رہا تھا. آج کل وہ یوں ہی چپ چاپ سا رہتا، ایک جگہ بیٹھتا تو گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا. وہ اپنی اسی شغل میں مصروف تھا جب شاہد کی کار گھر کے اندر داخل ہوئی. گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب جاتے ان کے قدم ہارون کو دیکھ کر تھمے تھے. انہوں نے ایک گہری سانس بھری اور لان کی طرف چل دیے. ہارون کے قریب پہنچ کر انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا. ہارون نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا. اس کی گرے آنکھوں میں اداسی تھی. شاہد کا دل دکھا.
یہاں کیوں بیٹھے ہو یار؟ چلو اندر چلتے ہیں، ایک شطرنج کی بازی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ پاپا اندر دم گھٹ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا اور بار بار اس پھندے کو کھینچ کر میری گردن پہ تنگ کرتا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ مجھے آزاد کرتے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ پھندا اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ہارون کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے اور پھر نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میرے ساتھ ایسا تب ہوتا ہے جب میں تمہاری آنکھوں میں اداسی دیکھتا ہوں، تب ہوتا ہے جب تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہارون، میرا جی چاہتا ہے میں حالے کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں اور اس کی منت کروں کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے، لیکن پھر سوچتا ہوں کیا بیٹے کو بھیک دلواؤں؟ اتنا کمزور اور کمزرف تو نہیں ہے میرا بیٹا۔ مجھ سے صبر نہیں ہوتا پاپا، میرا دل زخمی ہے، میں خود کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، اپنے ساتھ مزید زیادتی نہ کرنے کا عہد کر چکا ہوں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو رہا۔ میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں، اور جب ایسا محسوس کرتا ہوں تو دل کرتا ہے اس پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دوں، ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں یہ نہیں کر سکتا پاپا، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو سکون ملے گا، میں کیسے پڑھوں؟ اس کا چہرہ آنکھوں میں فریم ہو کر رہ گیا ہے، اور میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں؟ ایک لڑکی کی وجہ سے اللہ کیا کہے گا کہ ویسے تو ساری زندگی تم میرے پاس نہ آ سکے اور اب آئے بھی تو اپنی غرض لے کر۔ وہ شکست خوردہ سا لگتا تھا۔ یہی تو بات ہے بیٹے، اللہ کچھ نہیں کہتا، اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہ تو لوگ ہیں جو شکوے کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، وہ تو سمیٹ لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ اور تم سے کس نے کہا ہے کہ نماز کو سکون کے لیے پڑھو؟ نماز تو اطاعت کے لیے پڑھی جاتی ہے، سکون تو بونس ہے جو اگر اس زندگی میں نہ بھی ملا تو اگلے جہاں میں مل جائے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح، وہ اپنے بندے کو سمیٹنا جانتا ہے، وہ اپنے بندے کو ہیل کرنا جانتا ہے۔ وہ نرمی سے سمجھا رہے تھے، ہارون غور سے ان کو سنے جا رہا تھا۔ مطلب سکون کے لیے نماز پڑھنا بھی اپنی غرض میں شامل ہوا نا؟ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے کسی بندے بندی یا پھر کوئی بھی اور کسی کے لیے بھی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل درست، تم دعا مانگ سکتے ہو کسی کے لیے بھی، کچھ بھی، اس دعا میں سکون مانگ سکتے ہو، یا پھر وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہو، اس کے بندوں سے صلہ رحمی کرو، عاجزی اختیار کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کو پکارو، وہ سکون دے گا۔ ہارون، اللہ اپنے کمزور بندوں سے بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایک نارمل بندے سے۔ وہ خدا ہے، اس کے پاس ہمارے جیسے پیمانے نہیں ہیں، وہ ناپ تول نہیں کرتا، وہ شکوہ نہیں کرتا۔ یہ ہم انسان ہیں جو نیکیاں بھلا دیتے ہیں، وہ نہیں بھلاتا۔ پاپا آپ رستم سے زیادہ محبت کرتے تھے نا؟ کیونکہ وہ اسٹرانگ تھا، وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شاہد کی اس کے ہاتھوں پہ گرفت ڈھیلی پڑی تھی، ان کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ چھڑوا کر اٹھنا چاہا، لیکن ہارون نے گرفت سخت کر دی، وہ ان ہاتھوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بس مجھے زیادہ پسند تھا، آخر کار انہوں نے بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ وہ بہت اسٹرانگ تھا، بہت ذہین بھی، وہ جہاں جاتا تھا میرا سر فخر سے اونچا کر کے آتا۔ اس عمر میں بھی اس کو بات کرنے کا فن آتا تھا، وہ بہت پیارا تھا ہارون۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ان کی آواز بھیگ رہی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، جب میں رات کو گھر آتا تب وہ میرے پیر دباتا، وہ کہتا تھا پاپا آپ تھک جاتے ہوں گے نا؟ ہارون ہونٹ کاٹتے ہوئے ان کو سن رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ہر جگہ تمہیں پروٹیکٹ کرتا تھا، وہ تمہارا محافظ تھا، وہ بہت کیئرنگ تھا۔ مجھے اس سے محبت تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے تم سے پیار نہیں تھا ہارون، میں تم سے بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا۔ اگر مجھے اس کے گریڈز خوش کرتے تھے تو تمہاری پینٹنگز مجھے لاجواب کرتی تھیں۔ رستم جینیس تھا، وہ ہر کام کر سکتا تھا، لیکن ایک کام جو اس سے نہیں ہوتا تھا وہ پینٹ کرنا تھا۔ اس سے ایک سیدھی لکیر تک نہیں کھینچی جاتی۔ مجھے نہیں پتا تم کیوں اس سے چڑھنے لگے۔ ہارون نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ تم کب اس سے انسیکیور فیل کرنے لگے؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ رستم تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور شاہد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے ان کے ہاتھوں پہ گرفت مزید سخت کی، تمام ہمت مجتمع کی، اور تھوڑی دیر بعد جب بولا تو اس کی آواز میں بس تکلیف تھی۔ پاپا میں نے رستم کو نہیں مارا تھا، وہ ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا، وہ ایک حادثہ تھا، میں نے اس کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، وہ لفظ توڑ توڑ کر ادا کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے 14 سال بعد یہ راز کھولنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ شاہد نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس وقت ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، کرب تھا، ہارون کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔
ہارون چپ ہو جاؤ بیٹا، اس بات کو یہیں دفن کر دو پلیز۔ انہوں نے ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہا جب ہارون نے جلدی سے ان کے ہاتھ دوبارہ تھام لیے۔ پاپا بس آج مجھے سن لیں، میں اس راز کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہوں، یہ مجھے اندر سے کھوکھلا کر ہے، یہ مجھے ہانٹ کر رہا ہے، خوف زدہ کر ہے، مجھے اس سے آزاد کر دیں، یہ خوف، یہ انسیکیورٹی، اس کو میرے دل سے نکلنے دیں، مجھے سنیں پلیز۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ شاہد نے خاموشی سے ایک بار پھر اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے تھے، وہ سننے کو تیار تھے۔ ہارون نے بتانا شروع کیا تھا، ان دونوں باپ بیٹے کو یہیں چھوڑ کر ہم ذرا دیر کو اس گھٹن زدہ دوپہر میں واپس چلتے ہیں۔ وہ دونوں اس وقت اپنے والد کی اسٹڈی میں کھیل رہے تھے، چونکہ آج نوال اور شاہد گھر پہ نہیں تھے اور گھر میں بس ملازم ہی تھے، تبھی ان دونوں کو یہاں آنے کا موقع مل گیا تھا۔ 10 سالہ ہارون ایک ایک دراز کھول کر چیک کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر ایک دراز میں رکھی پسٹل پہ پڑی، اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ اس نے فوراً وہ پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لی۔ رستم، یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے، وہ جوش سے اپنے بھائی کو بتانے لگا۔ رستم جو کسی کھیل میں مصروف تھا، مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول دے کر فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں فکر تھی، اس میں اور ہارون میں بس آنکھوں کے رنگ کا ہی فرق تھا۔ ہاری، یہ پسٹل ہے، اس سے تمہیں ہارم ہو سکتا ہے، لیو اٹ، اس کو یہیں پہ واپس رکھ دو اور چلو ہم باہر گارڈن میں کھیلیں گے۔ وہ اس کا ایک ہاتھ پکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، نو آئی لائک اٹ، میں اس سے کھیلوں گا، تمہیں پتہ ہے اس سے صرف مونسٹرز کو ہارم پہنچتا ہے، اچھے لوگوں کو نہیں۔ نہیں ہاری، میں تمہیں اس سے کھیلنے نہیں دوں گا، اسے مجھے دے دو، لاؤ جلدی سے دو۔ اس نے ہارون کے ہاتھ سے پستول لینی چاہی تھی۔ ہارون بدک کر پیچھے ہٹا۔ رستم، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می، میرے پاس مت آنا، میں اسی کے ساتھ کھیلوں گا، سمجھے تم؟ اور اگر تم نے اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اس سے تمہیں ماروں گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح غصے میں آ چکا تھا۔ ہاری، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا پروٹیکٹر، گیو اٹ ٹو می، یہ اچھی چیز نہیں ہے، تمہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر ہارون سے پستول لینے کی کوشش کی تھی۔ ہارون اب نیچے بیٹھ گیا تھا اور پستول اپنی گود میں رکھ کر ٹانگوں کو پیٹ سے لگا گیا تھا۔ اس نے جب کوئی چیز نہیں دینی ہوتی تھی تو یہی کرتا تھا۔ رستم بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا اور اسے پستول چھیننے کی تگدو کر رہا تھا۔ اسی چھینا جھپٹی میں کب ہارون نے پستول کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کب فائر کیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کو ہوش تب آیا جب اس نے اپنے بھائی کو، اپنے پروٹیکٹر کو بیناب کی مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھا۔ گولی سیدھا اس کی پیشانی میں لگی تھی، خون ابل ابل کر نکلتا سفید ماربل کے فرش کو گیلا کر رہا تھا۔ ہارون پھٹی پھٹی نظروں سے چند لمحوں تک اپنے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر گرتا پڑتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ چونکہ شاہد حسین کی اسٹڈی ساؤنڈ پروف تھی، اسی لیے باہر کام کرتے ملازمین کو کچھ خبر نہ ہو سکی۔ اس کو دیر ہو چکی تھی۔ رستم کا وجود بے جان ہو چکا تھا، بالکل ساکت، ٹھنڈا۔ رستم، میرے بھائی، آر یو اوکے؟ اس سے صرف مونسٹرز مرتے ہیں، تم نہیں مر سکتے، اٹھو پلیز، پاپا آگے تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی، اٹھو پلیز، دیکھو میں اب اس سے نہیں کھیلوں گا، پاپا کو مت بتانا، اٹھ جاؤ یار پلیز، بھائی ہو نا میرے، اٹھو۔ اسی وقت شاہد حسین نوال کے ساتھ وہاں داخل ہوئے تھے۔ میں نے تم دونوں کو منع بھی کیا تھا یہاں کھیلنے۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر بے اختیار پیچھے ہٹے جبکہ نوال چیخنا شروع ہو چکی تھی۔ شاہد نے فوراً آگے بڑھ کر رستم کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا تھا، لیکن دور کہیں وہ جانتے تھے کہ دیر ہو چکی ہے۔ اب ہم واپس حال میں آ جاتے ہیں۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جبکہ شاہد حسین کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ پاپا، مجھے اس وقت یہی لگتا تھا کہ گن سے بس مونسٹرز مرتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ گن سے نکلی ہوئی گولی کسی کے اعمال یا کردار نہیں دیکھتی، وہ کسی کی اچھائی برائی نہیں دیکھتی، وہ بس جسم دیکھتی ہے اور اس جسم کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، وہ اب بھی ڈرا ہوا لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ مر جائے گا، آپ نے کہا تھا گن سے بس مونسٹرز مرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم کوئی فلم دیکھ رہے تھے، ہم سب تھے، پوری فیملی، اس فلم میں ایک آدمی کو گولی لگی تھی، میں نے آپ سے پوچھا تھا پاپا کیا وہ مر گیا؟ یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ شاہد نے پریشانی سے اس کو دیکھا تھا، ان کو کچھ یاد نہیں تھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہارون کو ان کا جواب سننا بھی نہیں تھا۔ آپ نے بولا تھا وہ نہیں مرے گا کیونکہ وہ اچھا آدمی ہے۔ میں نے پوچھا تھا پھر یہ خون کس کا ہے جو اس کے جسم سے نکل رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شاہد نے نفی میں سر ہلایا۔ پاپا، آپ نے کہا تھا وہ خون نہیں ہے، وہ ریڈ کلر کا پینٹ ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولا۔ مجھے رستم کا خون بھی خون نہیں لگا پاپا، وہ مجھے پینٹ لگا تھا، سرخ کلر کا پینٹ مجھے لگا تھا وہ بھی اس فلم والے آدمی کی طرح مرے گا نہیں کیونکہ رستم تو اچھا تھا نا، اور گنز تو بس مونسٹرز کو مارتی ہے۔ شاہد کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کو کھینچ کر تھپڑ دے مارا ہو، وہ شاکڈ تھے، بالکل شاکڈ۔
ہارون بھی خاموش ہو گیا تھا، لیکن بس چند لمحوں کے لیے اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ میں ہمیشہ سے اس بارے میں بات کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر آپ کو سب بتا دیا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بہت ڈر گیا تھا پاپا۔ میری آنکھوں میں رستم کا وہ آخری چہرہ حفظ ہو کے رہ گیا۔ ایسے میں جب بھی آپ مجھ سے اس دن کا واقعہ پوچھتے تھے تو میں توڑ پھوڑ کرتا تھا، چیختا چلاتا تھا اور آپ اس ٹاپک کو وہیں بند کر دیتے۔ مما ایک بیٹا کھو چکی تھی، دوسرا نہیں کھونا چاہتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ میں اس وقت سے ڈرا ہوا ہوں پاپا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو شاہد کے ہاتھوں پہ گرے تھے۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف کو باہر نہیں نکلنے دیا، یہاں تک کہ وہ ایک بیماری بن گئی اور مجھے ڈرانے لگی۔ مجھے اس خوف سے نکلنا ہے پاپا، یہ مجھے مار رہا ہے، میں تھک گیا ہوں اس بوجھ سے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہد اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے ساتھ اسی گھاس پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیے تھے۔ ہارون نے خوفزدہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا، اسے لگا تھا وہ اب ان ہاتھوں کو کبھی نہیں تھام سکے گا۔ ہارون، میں تمہارا باپ ہوں، میں اس وقت سے لے کر اب تک تمہارے اسی خوف کو نکالنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا، میں تم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سچ تو اسی روز جان لیا تھا، پتہ ہے کیسے؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ کیسے؟ بے اختیار اس کے منہ سے پسلا۔ تمہاری پینٹنگ سے، جو تم نے رستم کے جانے کے بعد چند آخری پینٹنگز بنائی تھی۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے، تم جو کچھ دیکھتے تھے اس کو پینٹ کرتے تھے۔ تم نے اس رات بھی پینٹنگز بنائی تھی ہارون، میں نے دیکھی تھی وہ پینٹنگز۔ ساری غلطی تمہاری نہیں تھی، میری بھی غلطی تھی۔ میرے گھر میں 2 کمسن بچے تھے، مجھے چاہیے تھا میں اپنی گن تمہاری پہنچ سے دور رکھتا یا پھر میں گن لاک کر کے رکھتا۔ دراصل غلطی ہم دونوں کی نہیں، یہ بخت تھا ہارون، رستم اور ہمارا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا۔ ہارون حق تک سا ان کو دیکھے جا رہا تھا، وہ رونا بھول چکا تھا۔ وہ پینٹنگ جھوٹ یا خیالی بھی ہو سکتی تھی، اس نے نظریں چرائی۔ شاہد اس سارے وقت میں پہلی بار مسکرائے تھے۔ تم نے کبھی خیالی پینٹنگز نہیں بنائی ہارون۔ شاہد، تم ہمیشہ وہی بناتے تھے جو تم ایکسپیرینس کرتے تھے یا پھر جو اپنے سامنے ہوتا دیکھتے تھے۔ تم نے اس رات کے بعد پینٹ کرنا چھوڑ دیا۔ میں تمہاری پینٹنگز کو بہت مس کرتا ہوں۔ آخر میں ان کا لہجہ اداس ہو گیا۔ پاپا، اس واقعے کے بعد سے مجھے ہر رنگ سرخ نظر آتا ہے۔ جب رنگ اپنی ترتیب پہ آ جائیں گے میں پھر سے پینٹ کرنا شروع کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ نہیں کر سکتا۔ شاہد حسین بغیر جواب دیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اندر چل کر کھانا کھائیں یا تم نے ابھی مزید رونا ہے؟ اس نے خاموشی سے اپنے سامنے پھیلا ہاتھ تھام لیا۔ اب اسے اس ہاتھ کے چھوٹنے کا خوف نہیں تھا، اس کے سینے سے راز کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ اب وہ اس کو مزید ہارٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس وقت کمپنی کے آفس میں بیٹھے تھے۔ کورٹ سے واپسی پہ وہ روز یہیں آتے تھے۔ ان کا کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا، آنکھوں پہ اینک لگائے وہ اس وقت کسی فائل پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے جب ان کا موبائل تھر تھر آیا۔ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ٹیبل پہ رکھے موبائل کی طرف دیکھا جہاں ان نون نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کال اٹینڈ کر کے انہوں نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، وہ کال پک کرتے بولے تھے۔ جی، میں راج سلطان بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ دوسری طرف شاید تعارف کروایا گیا۔ اچھا، فہیم مرزا کے، یہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ دراصل صبح آپ کا پیغام پہنچایا تھا میرے سیکیورٹی نے، لیکن میں مصروف تھا تبھی کال نہیں کر سکا، معذرت۔ انہوں نے شائستگی سے معذرت کی۔ فون کی دوسری طرف کچھ کہا گیا تھا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہو گئے، شاید مقابل کے الفاظ ذہن میں جذب کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں فہیم صاحب، میں آپ کو ایک بار پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں اور آج ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، میں ہیون نہیں بیچوں گا۔ وہ میرے بچوں کا حق ہے، وہاں جو رہتے ہیں وہ بھی میری اولاد ہے، لہٰذا آپ میری یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ میں وہ جگہ نہیں بیچوں گا۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا گیا تھا۔ مارکیٹ پرائس سے ڈبل کی بات کرتے ہیں نا آپ، میں وہ جگہ ساری دنیا کے بدلے میں نہیں بیچوں گا۔ آئندہ اس معاملے میں مجھ سے بات مت کیجیے گا، خدا حافظ۔ انہوں نے اگلے کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے اینک اتار کر ٹیبل پر رکھ دی، سر پاور چیئر کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ اسی وقت ان کے آفس کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، جیسے کسی نے 2 انگلیوں سے دروازے کو ہلکا سا بجایا ہو۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے۔ یہ دستک، اس دستک کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتے تھے۔ وہ اتنے حیران تھے کہ اجازت اندر آنے کی ہی نہ دے سکے۔ دروازے کے پار کھڑے شخص کو شاید اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ دستک دینے کے 10 سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ نوارد دراز قد تھا، آنکھیں سیاہ تھی چمکتی ہوئی، ذہین بال ماتھے پر بکھرے تھے۔
رنگت صاف چیک شرٹ اور جینس میں ملبوس نوجوان کو دیکھ کر معراج اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، ان میں شناسائی سی جاگی تھی، محبت سی نظر آئی تھی۔ وہ مسلسل مسکرا رہے تھے، وہ بھی مسکرایا تھا، مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں میں گڑا بندھا تھا۔ میں نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، وہ خفکی سے بولے، جیسے کہ مجھے ضرورت تھی، وہ ابروج کاتے وہیں سے بولا تھا۔ اب وہ نوجوان ان کے قریب پہنچ کر ان سے بغل گیر ہوا تھا۔ معراج کافی دیر تک اس کو یوں ہی سینے سے لگائے کھڑے رہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو خود سے الگ کیا۔ اب زخم کیسا ہے، ریکور کر رہے ہو نا؟ وہ اس کو دیکھتے فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں جج صاحب، بہت ٹھیک جان ہوں، اتنی جلدی نہیں مرنے والا۔ ویسے ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے اجازت لے کر آنا چاہیے، اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی، ایسی آواز جسے کئی گھنٹوں بغیر بور ہوئے سنا جا سکے۔ بکو مت، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ انہوں نے ڈپٹا تھا، ساتھ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے سامنے والی کرسی پہ ریلیکس سا بیٹھ گیا۔ عمر، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کورٹ آ جاتے یا مجھے بلا لیتے کہیں۔ میں نے پتہ کروا لیا تھا، شمس صاحب اور سفیر آج نہیں آئے، تبھی آیا ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے خود تو آنے کی زحمت نہیں کی تو بیمار کو اپنا حال سنانے آنا ہی پڑا۔ وہ ٹیبل پہ رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا وہ دونوں آج نہیں آئے؟ مجھے سب پتا ہوتا ہے، اس نے کندھے اچکائے تھے۔ خیر، کچھ پتا لگا کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ اس کے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ جج صاحب، جس نے بھی یہ کیا تھا نا، وہ اپنی سزا بھگت رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عمر حیات اپنا خون بہایا جانا بخش دے گا؟ ان کو آسان ہدف لگا تھا میں، لیکن خیر اب بھگتیں گے۔ وہ مخصوص سا کہہ رہا تھا جیسے ان کو سبق سکھا کر بہت مزہ آیا تھا۔ اور گاڑی اس کا کیا کیا، ریپیئر کروا لی؟ ہاں، میرے باپ کی شوگر ملز لگی ہے نا، بہت پیسہ ہے میرے پاس جو گاڑی ریپیئر کرواتا۔ وہ جل کے بولا تھا۔ پھر اب تک کیا وہی کنڈیشن ہے گاڑی کی؟ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا، وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس رات ان 3 لوگوں میں سے ایک کے سسر کی ورک شاپ ہے، وہ میرے گھر سے گاڑی لے کر گیا، ریپیئر کروائی اور پھر واپس چھوڑ بھی گیا۔ اب چھوڑ دو یہ سارے کام اور سدھر جاؤ۔ اتنا خون بہا کر بھی تمہیں سکون نہیں آ رہا؟ کیوں خواہ کسی دشمنی کرتے ہو؟ اس بار تو خدا کا شکر ہے تم بچ گئے، اگلی بار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بیٹے۔ ان کے لہجے میں واضح فکر مندی تھی۔ جج صاحب، پہلے یہ خون اتنا قیمتی نہیں تھا، اب یہ خون اتنا قیمتی ہے۔ آنکھوں کے پردے پہ ایک مہربان لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا کہ اگر کسی نے اس کا ایک قطرہ بھی بہانے کی کوشش کی تو عمر حیات اس کے ساتھ وہ کرے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کا لہجہ اب بھی دھیما تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر تھا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، عمر ہوگی ہے اب آپ کی، یہ ہم جوان لوگوں کی باتیں آپ کے اللہ اللہ کرنے کے دن ہے۔ اچھا، بس اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا؟ وہ خفکی سے بولے تھے اور پھر ذرا جھک کر دراز سے اپنی چیک بک نکالی تھی۔ عمر خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ایک چیک پہ کچھ رقم درج کر رہے تھے۔ عمر کے لب بھنج گئے تھے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے جانا چاہیے، وہ سپاٹ سا بولا تھا۔ معراج نے چیک اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ لیتے جاؤ، میں خود آ کر دے جاتا، لیکن ذرا مصروف تھا۔ ان کے چہرے پہ بس سادگی تھی۔ میں اس لیے نہیں آیا تھا، آپ جانتے مجھے یہ کنکھیوں سے چیک کی جانب دیکھا تھا، بالکل پسند نہیں، اور نہ ہی میں یہ رقم خرچ کرتا ہوں۔ آپ کے بچے ہیں، یہ رقم ان کا حق ہے۔ وہ جھنجھلایا سا تھا۔ معراج خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کی شرٹ کی جیب میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے تھے۔ یہ سب تمہارا حق ہے، اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہوتی ہے، اپنا حق بنا لڑے کسی کو دینا قائل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنے میرے باقی بچے، تم یہ رقم خرچ کرو یا کچرے کے ڈھیر پہ پھینکو، مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے یہ رقم دینے سے منع مت کرو۔ وہ نرمی سے کہہ کر خاموش ہو چکے تھے۔ عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ خیر میں چلتا ہوں، کہیں پہنچنا ہے مجھے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے ابھی ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے عقب سے معراج کی آواز سنائی دی۔ اپنی ماں سے ملنے جاؤ عمر، اسے ضرورت ہے تمہاری، وہ بوڑھی ہو رہی ہے، اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اس کو بے سہارا مت کرو۔ ان کے لہجے میں سادگی اور خلوص دونوں تھے۔ عمر حیات کی گرفت ہینڈل پہ سست پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا جس سے وہ فوراً چھپا گیا۔ میں اگر ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان کو یہ سننا پڑتا ہے کہ میں گندا خون ہوں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ پھر تو تم اس بات پہ مہر لگا آئے ہو، کوئی گندا خون نہیں اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑتا ہے، ان کو بے سہارا کرتا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ جیسے چاہے ان پہ طنز کرے، جیسا چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔
جوان اولاد طاقت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتی ہے، تم اس عورت کا حوصلہ توڑائے ہو عمر، اس کی طاقت چھین آئے ہو، کسی سے اس کا کچھ چھیننا ظلم ہوتا ہے، تم ظالم بن گئے ہو بیٹے۔ عمر کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ جھیل سکتی ہے، انہوں نے اس سے زیادہ جھیلا ہے۔ وہ مڑے بغیر بولا تھا اور دروازہ کھول کر نکل گیا۔ پیچھے معراج نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ نفیسہ ٹھیک کہتی تھی، عمر ہٹ درم ہے،